علیکم, میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کا نام ہے کافی ود الومنائی, اور مختلف ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ہم ان اسٹوڈنٹ سے کراتے ہیں جن کی یونیورسٹی لائف بھرپور گزری, اور ایسی گزری کہ اس کے بعد بھی یونیورسٹی ان کو یاد رکھتی ہے, کرتی ہے, اور وہ بھی یونیورسٹی کو یاد کرتے ہیں. آج جو گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے, چاہے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں, شوبز کی بات کریں, انٹرٹینمنٹ کی بات کریں, یا کوئی بھی سیکٹر ہو, انہوں نے خود کو منوایا ہے. ہم ویلکم کریں گے سبیل کو. سبیل, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک بالکل. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ فار سچ اے وارم ویلکم. نہیں سبیل, گرینوچ یونیورسٹی ہمیشہ اپنے المنائی کو ویلکم کرتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آج کل, کہاں کام کر رہے ہیں, کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ آج کل میں ایٹلس ایسٹ مینجمنٹ میں ہوتا ہوں ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر, بٹ ناؤ آئی ایم پلاننگ ٹو سوئچ, لیٹس سی ویئر لائف ٹیکس می. اس کے علاوہ کوریوگرافیز ایز ایوری بڈی نوز, مطلب ڈانسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور بس آج کل تو یہی چل رہا ہے. باقی آئی ایم پلاننگ ان شاء اللہ تعالیٰ سونر اور لیٹر سم تھنگ بگ از کمنگ. او گریٹ, نائس, ماشاء اللہ. سبیل, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. جی اور جی بالکل. اتنا پروفیشنل کہ بھائی گرو ہیں یہ, مطلب وہ کوئی والے ڈانسر نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں اٹھا لی چیزیں اور شروع ہو گئے. انہوں نے پراپر مووز ہوتے ہیں, پراپر ریہرس کیا ہوا. آئی تھنک لائک کہنا ہی چاہیے کہ مجھے تو لگا کہ آپ پروفیشنل جیز سکھانے والے ہیں. میں آپ سے اس پہ بھی بات کروں گا. سبیل, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, گرینوچ یونیورسٹی آپ نے کس ایئر میں جوائن کیا, کون سا بزنس پروگرام تھا آپ کا, اور کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا, گریجویٹ کب ہوئے, کون سا ایئر تھا؟ اچھا, میں نے جو ہے نا گرینوچ 2013 کا اینڈ یا 2014 کا اسٹارٹ جو تھا اس میں جوائن کیا تھا. آئی لیو نیئر بائی, میں نے کہا اس سے اچھی یونیورسٹی کیا ہو سکتی ہے, جو گھر کے بالکل, ہاں میں بالکل پیچھے ہی رہتا ہوں, تو میں نے کہا اس سے اچھی یونیورسٹی کیا ہو سکتی ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. مطلب تھوڑا سا لیزی قسم کا آدمی تھا میں اس ٹائم پہ. یس, لائک 2 منٹس بھی بہت زیادہ بولوں گا اگر میں واکنگ ڈسٹینس. مجھے لگتا ہے کہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر کے پاس ان کا دفتر ہو یا ان کی یونیورسٹی ہو. نہیں, میں نے شروع سے ایسے ہی رکھا, مطلب جو آفس تھا وہ بھی قریب تھا, جو کلب تھا وہ بھی قریب تھا, اور یونیورسٹی بھی قریب تھی, مسجد اور مارکیٹ بھی قریب تھی, مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. چاندی کا چمچہ آپ جو ہے منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. دیٹ از تھینکس ٹو بابا. اچھا, تو سبیل 2013 میں آپ نے انرول کروایا ان بزنس ایڈمنسٹریشن, یو ٹولڈ می, یس یس. اینڈ گریجویٹ کب کیا؟ 2016 اور 17 کا مڈ تھا, میں نے گریجویٹ کر لیا تھا بیچلرز, دین آئی انرولڈ ان ماسٹرز, تو میں نے ماسٹرز بھی یہیں سے کیا تھا. گریٹ, تو آپ کی جرنی کافی لمبی رہی, گریڈ اینڈ پوسٹ گریجویشن یونیورسٹی. پرفیکٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم پریٹی شاک, بٹ اس میں شاکنگ کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ میرے ٹیلنٹ کی بات کریں تو میرا بیک گراؤنڈ بھی جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا رہا, میڈیا کا بھی رہا. سبیل, BBA کا اسٹوڈنٹ, اگر میں کیس نکالوں, ہم نے BBA کے اسٹوڈنٹ کو, آپ ابھی جیسے بینک کے لیے کام کر رہے ہیں, فائنینشیل سیکٹر سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی کہ اتنا ٹیلنٹ کیسے آ گیا, مطلب کس طرح سے. اور اچھی بات سبیل کی یہ, ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں دین دنیا ساتھ لے کے چل رہے ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, تو لوگوں کو یہ بھی بتائیے یہ سب کیسے. اچھا, یہ ہوا یہ تھا کہ میرے بابا کو بہت زیادہ جو ہے نا بیسکلی پیشن تھا, شوق تھا کہ میں بچے اپنے حفظ کراؤں. تو ناٹ جسٹ می, آئی ہیو like my 3 other siblings are also حافظ. تو ہمارے ساتھ یہ تھا کہ مطلب گھر میں تراویحیں بھی پڑھانا, ایک دفعہ مسجد میں بھی پڑھائی, اور مطلب قرآن یاد رکھنا بھی ضروری تھا. سو آئی ریمبر بیک ان 2009. اچھا, اس سے پہلے جو ہے نا جب میں 9-10 میں ہوا کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کے ڈانس کا شوق سب کو ہوتا ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ کہ آئی اسٹارٹڈ, آپ نے باتھ روم سنگر تو سنا ہوگا, صحیح, آپ نے باتھ روم ڈانسر سنا ہے, کیونکہ میں گرا بہت ہوں اس چکروں میں. تو ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ اب بینگ اے حافظ نہاتے ہوئے ڈانس بھی کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ بات یہ تھی کہ گھر کے اندر ڈانس, ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ماحول ویسے ہی بچے کا ایسا بن جاتا ہے کہ مطلب دین ہے تو ڈانس کیا کروں گا, گانے کیا سنوں گا, تو حافظ قرآن. ایگزیکٹلی, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, سب سے بڑا ایشو ہماری سوسائٹی کا, لوگ کیا کہیں گے. اب تو بہت بہتر ہو گیا ہے. اب بینگ اے گائے میں یہ سوچ رہا تھا لوگ کیا کہیں گے. سو واٹ ہیپنڈ کہ مائی کزنس فاؤنڈ آؤٹ, اس کی شادی تھی اینڈ دے نیو کہ میں ڈانس کرتا ہوں, اور سرٹنلی دے ور لائک یار دیر از اے ہیوج کمپٹیشن, ہم نے کرنا ہے, تم نہیں کرو گے. آف کورس ویری. سو واٹ ہیپنڈ کہ اب ہم مہندی چل رہی ہے, اور مطلب ظاہر سی بات ہے دیر از اے کمپٹیشن, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوا ہوا ہے. ایوری بڈی واز لائک تم ڈانس کرو, وی آر ویک. میں نے کہا میں ہلوں گا نہیں, اور بابا بیٹھے ہوئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو دے ور لائک کہ یار پلیز. اچھا, دین واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے بابا کو کسی بہانے سے باہر بھیجا, مائی تایا واز انوالوڈ ان اٹ. تو وہ جیسے ہی گئے
تو میں اسٹیج پہ آیا, آئی اسٹارٹ ڈانسنگ, اور مطلب آئی گیو اے سولو پرفارمنس. تو جب میری سولو بالکل اینڈ پہ تھی نا تو بابا آ گئے اینڈ آئی اسٹاپڈ. اب بابا کھڑے میں, اچھا مائی بابا از لائک اتنی بڑی بڑی مونچھیں, وہ پراپر سندھی مانو جو تھوڑا سا روب ہوتا ہے باپ کا. آئی اسٹاپڈ اینڈ آئی واز لائک کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا پٹنا تو ہے, کر ہی لیتے ہیں. تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا. جب میں نے کنٹینیو کیا ایوری بڈی, مطلب وہاں کے لوگ کافی ہیپی تھے, لیکن مائی فیملی واز شاک کہ اب بابا کا ریئیکشن کیا ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اوپر آ کے یہیں پہ جوتے کھاؤں گا میں. بٹ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو کلیپ فار می, اینڈ دیٹ واز این آئی اوپنر. ہی آلویز سپورٹڈ فار اینی تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو. مطلب صحیح ہے, ہی از اے ڈاکٹر, مطلب اچھی پوسٹ پہ, بچہ کوریوگرافر. کافی لوگ تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں اس چیز پہ کہ مطلب وہ کیا ناچ رہا پھر رہا ہے اس طرح کر کے. ہی آلویز سپورٹڈ می. ہی از لائک آئی ایم ریئلی ہیپی کہ وہ یہ کرتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو میرا کانفیڈنس کو جو بوسٹ ملا کہ مطلب وہ تو جب وہ تو مطلب اب یہ چیز تھی کہ ڈر خوف بھی تھا, لوگ کیا کہیں گے, ابا کی طرف سے ایک پریشر بھی تھا. وہ چیز جو باتھ روم میں ہو رہی تھی چھپ چھپ آ کے, وہ اس میں آپ کھل کے پرفارم نہیں کر سکے. ایگزیکٹلی ونس گیٹ دا ایکسیس اینڈ دا کانفیڈنس فرام یور پیرنٹس, تو اس کے بعد ایک چیز نکلی ہے تو پھر نکلی. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ آفٹر دیٹ ایک اور کزن کی شادی ہوئی. صبح واز لائک سبیل تم سکھاؤ نا. میں نے کہا دس از ایکچولی ہیپننگ, ایکسکیوز می کیا. سو ہی واز لائک تم سکھاؤ نا. میں نے کہا ہاں میں سکھا دیتا ہوں. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ فرام دیر. 2012 میں پھر میں نے جو ہے نا پراپرلی سکھانا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ میں پیڈ نہیں تھا. سلولی گریجولی آئی اسٹارٹ ورکنگ. خود کو شوق تھا تو مطلب ظاہر سی بات ہے یو کیپ گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر. اینڈ دین بٹ میری پراپر کوریوگرافی 2012 سے اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور ایگزیکٹلی مطلب اس کے بیچ میں جو ہے نا میں نے بہت کچھ نیا انجوائے بھی کیا اور نیا ایکسپیرینس بھی کیا. فار ایگزامپل گرینچ والوں کے لیے میں نے اٹیلین کاؤنسلر کے شو کرائے تھے. سو دے ہیڈ اے ریکوائرمنٹ ٹیرنٹیلا. آئی ایم شیور نو بڈی ہیز ایور ہرڈ آف اٹ اینڈ آئی واز لائک اٹ ول بی ڈن, نو ایشوز. سو سبیل ہمیں یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹیلنٹ ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے, سب وٹنس بھی ہیں. انسپریشن ڈانسنگ کی کہاں سے ہوئی؟ ہوتی ہے نا کسی کو دیکھتے ہیں کوئی اچھا لگتا ہے, کس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. سو آپ کو انسپریشن کس سے ہوئی؟ کس کو آپ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ ڈانسر ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں یا اس سے مجھے متاثر ہوں اس کی پرسنالٹی سے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میری انسپریشن ڈانس ہی تھی شروع سے. مطلب ناٹ اے پرسن, اٹ واز ڈانس. مطلب مجھے جو ہے نا کوئی بھی ڈانس کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اور میرا جو سب سے فیوریٹ کام ہے کوریوگرافی کا وہ یہ ہے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا جو مطلب زیادہ صحیح سے موو نہیں کر پاتے, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ جو اچھا ڈانسر ہے اس کو سکھانا بہت آسان کام ہے. آئی جسٹ نیڈ ٹو ٹیل ہم اس نے ہاتھ کیسے موو کرنا ہے, لیگ کیسے موو کرنا ہے, ہی نوز ایوری تھنگ, ہی کین. آپ کو پتہ ہے بہت کم ٹرینرس ہوتے ہیں جو بات سوچتے ہیں. اب میں ایز اے ٹرینر آپ کو لے رہا ہوں ابھی رائٹ ناؤ کہ آپ کو جو چیلنج درپیش آتا ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ شارپ اسٹوڈنٹ ہو, تیز بندہ, اس کو تو آپ کو ایفرٹس لگانی نہیں پڑتی. میجورٹی یہ پریفر کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے جو انٹیلیجنٹ ہو, پک جلدی کرے, انٹلیکچوئل اور نکلیں ہم آگے. لیکن آپ کے کیس میں آپ نے کہا کہ آپ کو جن کو چیزیں نہیں پتہ, جیسے بوڑھے ہو گئے وہ نہیں موو کر پاتے, بچے ہو گئے ان کو نہیں سمجھ میں, تو آپ کو مزہ آتا ہے. گریٹ. مجھے مزہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چیلنج اپنی جگہ پر ہے, بٹ اس لیول پہ جا کے اٹس لائک آئی ایم ری لرننگ. اور جہاں تک ڈانس کی بات ہے, ڈانس خود انسپائر کرتا ہے. مطلب اٹس لائک کہ آپ کے اندر ایگریشن ہے, میرے اندر ایگریشن بہت ہے, میں تھوڑا ہائپر ایکٹیو بندہ ہوں, تو اس سے اچھا ایکسپریشن کچھ ہے ہی نہیں, جو لوگ برا بھی نہیں مانتے. ابھی کریں گے اس وجہ سے سوال ہے غصہ کیوں آتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں وہ ویسے ہی مطلب تھوڑا سا ہر مطلب ہوتا ہے بندے کا. مطلب مائی مدر وہ یوز ٹو بی ویری ایگریسو, سو میرے خیال میں یہ وہاں سے ہی آیا, مجھے خود کہیں سے نہیں شامل ہے, یہ زبیل کا قصور نہیں ہے, خون میں شامل ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اس سے اچھا ایکسپریشن نہیں ہے نا کوئی. مطلب دس از ون ایکسپریشن جس میں آپ غصہ نکال رہے ہو اور پیپل آر لائک کلیپنگ فار یو. گریٹ گریٹ گریٹ. تو بس یہی ہے. اور مطلب اٹس فن. یہ جو مطلب یہ جو فیلڈ ہے نا اٹس فن, آپ ایکٹیو رہتے ہو, آپ سکون میں رہتے ہو. میرا ایک سوال ہے آپ سے, ٹھیک ہے, ابھی دماغ میں بس یہ آمد ہوئی ہے کہ آپ کارپوریٹ میں فل ٹائم ہو, رائٹ, فائنینشیل سیکٹرس اینڈ بینکنگ سیکٹرس. وائی ناٹ دس سیکٹر پراپر پروفیشنل؟ آپ کرتے ہو کام, آئی نو, آئی ہیئر, لیکن آپ اس میں روشنی ڈالو, اس میں آپ ڈسکس کرو اپنے طور پر, لائک ایز این انڈیویجول فل ٹائم کیوں نہیں؟ اچھا اس پہ میں نے بہت زیادہ سوچا بھی تھا. آئی واز تھنکنگ ٹو اوپن اپ مائی اون اسٹوڈیو, لیکن دا پوائنٹ از دیٹ یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں اب جا کے تو جم کا کلچر آیا ہے. جی یس, کچھ لوگ تو جمنگ کر رہے ہیں, ان اسٹوڈیوز کا کلچر چلا ہے. اب لوگوں کو یہ اب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں.
اب کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ فٹنس کے نام پر فریش ہونے کے لیے جانا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ جی جم جا کر مسلس بنانے ہیں, بلکی ہونا ہے, ہیوی ہونا ہے, مسکولر ہونا ہے. اب لوگوں کو سینس ہو گیا کہ جی ہمیں فٹ رہنا ہے, اتنی کیلوریز لینی ہے, اتنی برن کرنی ہے. یہ کانسیپٹ آ گیا. بالکل یہ آ گیا, لیکن یہ آیا کووڈ کے بعد. اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں, کووڈ سے پہلے تو مطلب جن کو شوق تھا جم کا, باڈی بنانے کا, وہ جاتے تھے. دوسرے تو مطلب واک کر لیں بہت بڑی غنیمت ہوتی تھی. اچھا سیکنڈلی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک تو لوگ اس چیز کے لیے تیار تو ہیں, بٹ آ کے انرول کرنا, روز اٹھ کے آنا, وہ کمٹمنٹ وہ ابھی بھی لیک ہو رہی ہے. صحیح, آئی کین ناٹ رسک مائی ہول کریئر یا مائی ہول فیوچر آن اٹ. صحیح ہے, سائڈ بائی سائڈ جب میں نے پڑھا ہے گرینیڈ سے, ظاہر سی بات ہے ایک ایجوکیشن لیے, ایک تھوڑا سا مطلب ایک چیز میں مطلب میں اکاؤنٹ فائنینس میں مارکیٹنگ میں بہت اچھا ہوں, تو پھر وائی ناٹ دیٹ ٹو. اور یہ میرا بیسکلی اگر میں ایک بات کہوں کہ دس از مائی جاب بٹ دس از مائی پیشن ایز ویل ایز مائی پروفیشن, مطلب دس از مائی سائڈ بزنس. کیونکہ آج کل جس طرح کا اکانومی ہوئی ہوئی ہے, وی نیڈ ملٹیپل سورس آف انکمس. ایگزیکٹلی صحیح ہے, اور یہ ایک ایسی سورس آف انکم ہے جو مجھے سورس آف انکم سے زیادہ جو ہے نا سورس آف فن لگتی ہے, مطلب اٹ ریلیکسز بھی. تو یہ سائڈ بائی سائڈ جس دن مجھے یہ ہوگا نا کہ میں نے اس سے کمانا ہے اور میں نے اس سے گھر چلانا ہے, اس دن دس ول بی اے ورک. کیا بات ہے, بہت پیاری بات بولی. اٹس آل اباؤٹ یور سیٹسفیکشن. جیسے آپ کی بات سے میں ایک بات جوڑوں, جب مجھے لگتا تھا کہ میں خبریں پڑھ رہا ہوں یا نیوز کا کام کر رہا ہوں, ٹی وی کا کام کر رہا ہوں, تو مجھے وہ لگتا تھا یہ میری پیڈ جاب نہیں ہے. حالانکہ پیسے ملتے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ یار یہ سیلری بھی اس کی آئے گی. تو آپ نے جو بہت اچھی بات بولی, جو آپ کا شوق ہوتا ہے وہ آپ کا پروفیشنل بن جاتا ہے, تو پھر اس میں کچھ ٹرم اور کنڈیشنز بھی لگ جاتی ہیں. ویری ٹرو. سبیل مجھے یہ بتائیں, پرسنل لائف آپ کی میں تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہوں گا ریلیٹڈ ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. دوست کیسے تھے آپ کے, کس طرح کی دوستیاں ہوتی تھیں آپ کی 2013 سے 17 سے, وہ جو دوستوں کا گروپ تھا کیا وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اگر ہے تو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے باہر گھومتے ہیں دوستوں میں؟ نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں گرینوچ کے اندر سوشلائزنگ تو واز امیزنگ. اچھے لوگ, طریقے کے لوگ, تمیزدار لوگ, بلانگنگ ٹو گڈ فیملیز. صحیح ہے, مجھے کسی نے ابے تبے نہیں سکھایا یہاں پہ, جو بہت سارے پیرنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے. صحیح ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور یہاں پہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ ان لوگوں سے زیادہ ٹیچرز میرے سے زیادہ اچھے دوست رہے ہیں, جو سچی بات ہے. مینٹورشپ لے لیں آپ, یا مجھے گائیڈ کرنا لے لیں, یا مطلب میری کوئی پرسنل پرابلمس میں بھی میرے ٹیچرز بہت زیادہ انوالو رہے ہیں. دے سپورٹڈ می, بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ان کے تھرو ملی ہیں. اور جہاں تک بات ہے دوستوں کی, تو میرے حساب سے مجھے جو ہے نا دوستوں کے معاملے میں ریگریٹ نہیں ہوا کبھی. اچھے دوست تھے, اچھا ٹائم گزرا, آج تک ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے شادیاں ہو گئیں, جو لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں ہو گئی, اب ان کے ہسبینڈ بھی میرے دوست ہیں. جو لڑکے تھے ان کی شادیاں ہو گئی تو ان کی بیویاں بھی دوستی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے سرکل آپ کو گرو کرتا رہتا ہے. ٹائم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر میں صبح 9 سے 5 یا 9 سے 6 جاب کر رہا ہوں, اس کے بعد میں کوریوگرافیز دیکھ رہا ہوں, تو میرا تھوڑا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اپنی بھی پرسنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جو ہے نا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا از لائک ویری اسٹرانگ. آپ انسٹاگرام پہ ویسی پوسٹ آ رہے ہوتے ہیں, ایڈ کر رہے ہوتے ہو, مطلب لائک کر رہے ہو, تو ایک میسج کی دیر ہوتی ہے, آپ گاڑی اسٹارٹ کرتے. ارے ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا, ایک میں نے پوسٹ لگائی ایک ہفتے پہلے, ایک نے سوال کیا کہ تمہیں میں نے شاید بتایا نہیں تھا. میں نے کہا نہیں یار تم نے کمیونیکیٹ کر دیا. کہہ رہے روہیل میں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. دین آئی ریکال, میں نے کہا اچھا تم نے کمیونیکیٹ نہیں کیا, تمہاری پوسٹ میں نے دیکھ لی تھی. اس پوسٹ سے وہ کمیونیکیشن ہو گیا, اور اب فزیکل کمیونیکیشن آپ کا دیکھیں نہیں ہوا. یہ سارا سوشل میڈیا ہے. سبیل اب ہم ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, ریپڈ فائر یہ ہے کہ گرینوچ یونیورسٹی کا اسٹاف ہمارا بہت آنریبل اسٹاف, پرانا اسٹاف اینڈ فیکلٹی, ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس بڑی سائنس کرتے ہیں, نام رکھ دیتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ تھاٹ دینا ہے کہ آپ لوگ کا اس وقت کیا ان کے حوالے سے خیال تھا. 1 ورڈ. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن سینٹر سے. مسٹر راشد اقبال. بھائی جان. اوکے. مسٹر رب نواز تو سر تھے, وہ تو مطلب لیجٹ سر تھے. وہ مطلب وہ ہر قسم کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں, پرابلم سالور کہہ سکتے ہیں. گریٹ. مسٹر منیر خان اکاؤنٹس. حافظ صاحب. مسٹر احتشام ایگزامینیشن. You don't remember. All right. ایگزامینیشن میں میرا جانا جو ہے نا بہت کم رہا ہے ویسے. مطلب سبیل ایک اچھے اسٹوڈنٹ رہے, یہ نوبت ہی نہیں ہے کہ گڈ سی جی پی اے شارٹ اٹینڈنس کے ایشو نہیں, پھر اس لیے آپ کے ایگزامینیشن سے تعلق نہیں پڑا. ویسے بائی دا وے الومنائی جرنی میں آپ کو بتا دوں, واحد سبیل ہیں جن کا ایگزامینیشن سے رابطہ اتنا نہیں ہوا, کیونکہ ماشاء اللہ کی اپنی پرفارمنس ایز اے اسٹوڈنٹ باڈی. رائٹ. اوکے. مس انم دورانی. میم وہ تو میم ہے, میم ہے, جسٹ میم. مطلب وہ جب مس انم دورانی, مطلب مجھے کبھی بھی کسی ٹیچر کا ذکر ہوگا مس انم تو فوراً یاد آئے گی. مزے والی بات پتہ ہے کیا ہے, مس انم نے مجھے پڑھایا نہیں ہے. میں سر فیصل سے پڑھا تھا, مس انم سے کبھی پڑھا نہیں تھا. مس انم آئی ہیں,
اور میرا عجیب سا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہوا اینڈ شی بیکیم اے میم. she became a ma'am. اچھا سبیل, یہ تو گرینویچ کا اسٹاف ہو گیا, ہمارے سارے ٹیچرز سارے اسٹاف ان کی ایک اپنی سوچ اور ایک اپنی رائے ہے, اور ایک بہت اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ انوالو ہو جاتے ہیں. سب سے اچھی چیز مجھے گرینویچ میں لگتی ہے یہ. دوسری بات مجھے بتائیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو ایک کھیلنے والے راؤنڈ, وہ آپ کی پرسنل چیزیں اس کو لے کے, غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ میرے خیال میں اٹس ان بلڈ. تھوڑی سی فرسٹریشن بھی ہے, تھوڑی سی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. جب دیکھیں نا, سلیپ اسکیجول میرا کبھی صحیح نہیں ہوا, زندگی میں کبھی صحیح نہیں ہوا. مطلب میں آئی ایم دیٹ گائے جس کو اگر کل کوئی کام نہیں ہے نا, آئی کین سلیپ فار اسٹریٹ 25 hours. اوکے. اور مجھے جو ہے نا, مطلب دیر از اندر ایلومنائی آف یورز, اسامہ شاہ, وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بدوا ہے صبح. مطلب میں کتنا بھی سوچا نیند پوری نہیں ہوتی, تو پہلے تو وہ فرسٹریشن سب سے پہلی وہ بلڈ کرتی ہے. پھر میرا جو ہے نا کھانے کا بھی, جو آپ کہہ سکتے ہو جو میرا میل ٹائم ہے وہ بھی بہت عجیب سا ہے. مطلب میں دن میں ایک میل لوں گا, کبھی میں بہت زیادہ کھاؤں گا, کبھی میں بہت کم کھاؤں گا. تو بہت ساری چیزیں جو مطلب میں دوسروں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کی سیٹلڈ ہونی چاہیے, آپ کا سلیپ ٹائم پراپر ہونا چاہیے, آپ کا کھانا پراپر ہونا چاہیے, آپ کو ہر چیز ٹائم پہ کرنی چاہیے. میں خود سجیسٹ کرتا ہوں, میرا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ میں آفس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بائی دا ٹائم دا کلاک ہٹس 5 نا, بس دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے. ریزن بینگ, اگر میں 5 نکلتا ہوں, میں 6 گھر پہنچتا ہوں, میں چینج کرتا ہوں. یو ہیو ٹو انگیج ان ادر تھنگس نا, وہ آپ کے دماغ میں پھر اس کا پریشر آتا ہے. کیونکہ مجھے جو ہے نا ایک چیز شروع سے بہت بری لگتی ہے, آئی ہیو سین پیپل کارپوریٹ کے اندر جن کے لیے سب کچھ ہی آفس ہے. آئی ایم سوری بٹ یہ آئی تھاٹ یہ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خود کی, کچھ لوگوں کو کام کر کے سیٹسفیکشن ملتی ہے, انکلوڈنگ می. میں 2 دن گھر میں اگر بیٹھ جاؤں نا صبح, مجھے کچھ ہونے لگتا ہے, ورنہ میرے لیے تیسرا دن ایسا ہوتا ہے میں خود ہی باہر نکل جاتا ہوں. جیسے خاص طور پہ لانگ ویکیشنس آتے ہیں, اگر کہیں شہر سے باہر جانا نہیں ہے, بیکاز یا تو یہ کہ کچھ انکلوڈنگ می کہ مجھے ہے یہ کہ اگر کام مجھے کرنا ہے بس, کچھ ہو رہا ہو. ہاں, اور کبھی کبھی اتنا زیادہ آپ ورک کا برڈن آپ پہ آ جاتا ہے, پھر آپ خود عجیب ہونے لگتے ہو. آئی تھنک مجھے لگتا ہے ایز اے انڈیویجول, اگر ایز این انڈیویجول میں سوچوں, ہمیں مینیج کرنے کی صحیح چیزوں کو ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, ہم بہت ریپڈ ہو گئے, ہم ورک لائف بیلنس نہیں رکھتے. ہاں صحیح ہے. مطلب ابھی آپ نے کھانے سونے کی بات کی, وہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ تو میں خود مانتا ہوں صحیح نہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی بات کر لینا بہت مزے کی اپنی نیوٹریشن بھی اٹھانا پڑے گا. اچھا, مجھے صبح ہم اپنا پروگرام اب کلوز کریں گے. مجھے بتائیں کہ گرینویچ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ, گرینویچ یونیورسٹی شروع سے جو ایک ریزن سے پسند تھی, جس کی وجہ سے میں نے بہت لوگوں کو ریکمینڈ بھی کی تھی, اور میں آج بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, نوئنگ دیٹ کہ اب ظاہر سی بات ہے میرا تھوڑا سا پڑھائی کے معاملے سے اور مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ تعلق کافی ٹائم سے مطلب ایک کنیکشن بروکن ہے. ویسے تو میں کنیکٹڈ رہا ہوں کوریوگرافیز کو لے کے اور باقی سب چیزوں کو لے کے, لیکن گرینویچ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ واقعی مجھے لگتا تھا اسٹوڈنٹس کی سنی جاتی ہے. مطلب آپ کے فیکلٹی آپ کو سننے کو تیار ہے, آپ کے ٹیچرز آپ کو سپورٹ کرنے کے تیار ہیں. کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ, ظاہر سی بات ہے ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے, وہ جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے پریشان ہوتے ہیں, ہم خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمارے سبلنگس ہو گئے, کزنس ہو گئے, دوست ہو گئے, ان کے ساتھ کبھی وزٹ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ آپ ایڈمیشن آفس سے دوسری یونیورسٹیز میں آپ باہر جا کے آپ سے کوئی ملتا بھی نہیں ہے. اور ٹیچرس, میں سارے ٹیچرس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی اگر دیکھوں تو کمرشل ہے. ایز فار ایز کنسرن گرینویچ یونیورسٹی, اگر مجھے 3-3.5 سال کا میں یہاں کا ایکسپیرینس بتاؤں, تو یہاں پر ان پرسن ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں, ان کی پرابلم سالو کرنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے. آئی تھنک دس از came from the leadership. اور ٹرو. اور دوسری بات یہ کہ مطلب ایسی بھی مطلب وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ مطلب سیلف سینٹرڈ بھی ہیں ایک طریقے سے. سیلف سینٹرڈ وڈ بی اے رانگ ورڈ. مطلب ان کو اپنی لمٹس اس طرح سے پتہ ہے کہ مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی ٹیچر کو بولا ہو کہ چلیں ہم کچھ کھا کے آتے ہیں, اس نے کبھی اگر ساتھ آیا ہو, اور اگر آیا ہے تو کبھی اس نے پے بھی کرنے دیا ہو. صحیح ہے. اور بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جیسے سر علی سعید ہو گئے, ان کی تو جوان عبداللہ فاروقی ہوا کرتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں فیکلٹی کی اگر فہرست کی بات کی, دے آر دا لیجنڈس ان مائی پوائنٹ آف ویو. اور آئی تھنک آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. سو پہلے ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے, اور بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم پروگرام کو تھوڑا سا شارٹ رکھیں گے, لیکن اتنی گفتگو ہے, اتنی باتیں ہیں, کانٹینٹ ان کے پاس بھی ہے, کانٹینٹ میرے پاس. میں نے سوشل میڈیا والی لینگویج یوز کر لی بیکاز ہم بہت نیچرل بات کریں گے. تو اچھا کانٹینٹ آپ کو دینے کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, میں کبھی بھی الومنائی نہیں بولتا, میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ ہاں رہیں گے, کیونکہ یہ تعلق جو ہے وہ مجھے لگتا ہے الومنائی پاسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں جی ایکس ہو گئے, نہیں جی
they are the part of Greenwich University. Thank you so much Subayr, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہوپ فلی بھائی آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو, اور مزید کسی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو کامنٹ اور شیئر کیجئے. فیس بک پر ہماری یہ ویڈیو, یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی اپنے اسٹیٹس پہ لگائیے, اس کو پھیلائیے, دیکھیے. اور آفیشیل پیج ہے گرینوچ یونیورسٹی کا یوٹیوب کا, اس کو بھی جوائن کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. تمام تر لوگوں کا جو آپ کے سراؤنڈنگ میں, ان کا بہت خیال رکھیں. اچھی بات کہیے, پازیٹیو بات کہیے. اپنے ملک کا خیال رکھیں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.